السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ معروف عالم دین، مجدد وقت اور سالار دعوت سلفیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی معروف ترین کتاب الکبائر کا درس سن رہے ہیں یا کہ حاصل کر رہے ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جو کل کا جو ہمارا درس تھا اس کا تعلق ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے تھا۔ آخری جو بات ہماری اور آپ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلی یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وکان متکیا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث صحیحین کی، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں جگہ دی ہے۔ اور اس حدیث کا جو مفہوم ہو سکتا ہے، جو سادہ ترجمہ ہو سکتا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم لوگ شرک کی تعریف پڑھیں گے۔ شرک کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ شرک ہوا جعل شریک للہ سبحانہ وتعالی، ہوا جعل شریک للہ سبحانہ وتعالی فی ربوبیتہ والہیتہ والغالب الاشراک فی الالوہیہ۔ یہ شرک کی تعریف ہے، پھر سے سنیں، ہوا جعل شریک للہ سبحانہ وتعالی فی ربوبیتہ والہیتہ والغالب الاشراک فی الالوہیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور خاص طور سے اس کی الوہیت میں غیر اللہ کے شریک کرنے کو، غیر اللہ کے شریک کرنے کو۔ اگر کوئی توحید ربوبیت میں اور خاص طور سے توحید الوہیت میں کسی غیر کو اللہ رب العالمین کا شریک بناتا ہے، ساجی بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ شرک۔ اسی کا نام شرک ہے۔ کہا والغالب الاشراک فی الالوہیہ، مثال کے طور پہ بأن یدعو مع اللہ غیرہ او یصرف له شیئا من انواع العبادت كالذبح لغیر اللہ او النذر او الخوف او الدعاء۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو بھی بلاتا ہے، کسی اور سے بھی دعا کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، استعانہ کرتا ہے، مدد چاہتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو یہ سارے امور شرک کے اندر داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کی جائے، جیسا کہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ مزار والوں سے دعا کرتے ہیں، درگاہ پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، قبر پہ جا کر مانگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک کے اندر داخل ہیں۔ جی کہا کہ بأن یدعو مع اللہ غیرہ او یصرف له شیئا من انواع العبادت، یا یہ کہ کوئی شخص عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف انواع ہیں، ان انواع میں سے کسی نوع کو اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے روا جانتا ہے، غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتا ہے، تو اس کا وہ عمل بھی کیا ہے؟ شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے یا جن چیزوں پر قادر ہے صرف اللہ رب العالمین، اس کو کسی اور کے لیے جائز سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے۔ مثال کے طور پہ
کالذبح لغیر اللہ، اگر ہمیں جانور ذبح کرنا ہے تو کس کے نام سے ذبح کریں گے؟ اللہ کے نام سے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے نام سے جانور کو ذبح نہ کر کے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ او النذر، یا یہ کہ کوئی اللہ رب العالمین کی نظر نہ مان کے غیر اللہ کی نظر مانے۔ بہت سارے لوگ پیر کی نظر مانتے ہیں، فقیر کی نظر مانتے ہیں، فلاں بڑے صاحب کی نظر مانتے ہیں۔ یہ تمام امور اور یہ تمام اعمال کیا ہے؟ شرکیہ ہیں۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی دعا کہا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے مکلف ہیں، اور ہر قسم کی دعا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ غریب ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی غربت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اگر آپ مریض ہیں اور چاہتے ہیں کہ مرض دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اگر آپ کو بال بچوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ کوئی اور آپ کو بیٹا اور بیٹی کیا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کہا مصنف رحمہ اللہ نے کہ وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھا ہوگا آپ نے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ آپ اس سے ایک مرتبہ دوہرا لیں کہ وَجَعْلُ شَرِيكٍ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کا شریک بنانا، اللہ رب العالمین کا شریک بنانا، پارٹنر بنانا، کس بارے میں یا کس تعلق سے؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اور خاص طور سے الوہیت میں۔ اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا، مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کر کے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا، غیر اللہ کی نظر ماننا، یا ایک کہ غیر اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بھی جانیے کیا ہے، اگر کوئی اس طرح کسی انسان سے، کسی جنات سے، کسی شیطان سے ڈرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک کے اندر داخل۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک کے اندر داخل ہے۔ اور ہر قسم کی دعائیں ہم اللہ رب العالمین سے کریں۔ اس کے بعد ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی دو قسمیں، وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ، شرک کی دو قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے شرک کی، جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، شرکن اکبر۔ شرک کی پہلی جو قسم وہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ اور یہ شرک اکبر یخرج من الاسلام، اگر کوئی آدمی اس شرک کا مرتکب قرار پاتا ہے یا یہ کہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین اسلام سے اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اپنے اس عمل کی وجہ سے، اپنے اس یا کہ شرک اس قسم کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یخلد صاحبہ فی النار، یخلد صاحبہ فی النار، اور ایسا مشرک ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ دین اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یخلد صاحبہ فی النار اذا مات، اگر وہ آدمی مرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، بلا توبہ کے مر جاتا ہے، بلا توبہ کے اگر شرک اکبر کا مرتکب مر جائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ کہا کہ یخلد صاحبہ فی النار اذا مات ولم یتب منہ، اگر اپنے وہ شرک سے تائب نہیں ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا آدمی جہنمی ہے، ایسا آدمی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ شرک اکبر ہے کیا؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہے کیا؟ کہتے ہیں وَهُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے جائز سمجھنا۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے، چاہے وہ بڑی عبادت ہو یا ایک چھوٹی عبادت ہو، ذہن میں رکھیں، چاہے وہ بڑی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو یا دعا ہو یا نذر و نیاز ہو، جو بھی ہو، کہا کہ ہوا صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے اگر ہم جائز سمجھتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے ہم انجام دیتے ہیں تو یہی کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یہی کیا ہے؟
شرک اکبر ہے۔ اور مثال کیا ہے اوپر گزری، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کا دعا غیر اللہ، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے غیر اللہ سے دعا کریں، اللہ کو سے دعا نہ کر کے غیر اللہ سے دعا کریں، یا کہ اللہ رب العالمین کا تقرب نہ حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت نہ حاصل کر کے ہم کس کی قربت حاصل کریں؟ غیر اللہ کی قربت حاصل کریں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر میں داخل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر میں داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ وَالتَّقَرُّبْ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْقُبُورِ وَالْجِنِّ وَالْخَوْفِ مِنَ الْمَوْتَى، یہ ساری مثالیں کیا ہیں شرک اکبر کی؟ یہ ساری مثالیں کہ ہم غیر اللہ سے دعا کریں، یا کہ ہم کسی جانور کو ذبح کر کے غیر اللہ کے نام سے اور کیا ہے ہم تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، غیر اللہ کے لیے نظر مانیں، یا یہ کہ کسی قبر والوں کے لیے نظر مانیں، یا یہ کہ کسی جن کے لیے، یا یہ کہ ہم کیا میت سے ڈریں۔ ہم میت سے کیا ہے، یہ کیا ہے اس وجہ سے ڈرے کہ میت کیا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ تمام امور شرکیہ ہیں اور شرک کے اندر داخل ہے۔ مثال کہتے ہیں قبر والے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بیمار بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال کیا ہیں شرکیہ، یا کہ قبر والے سے ہم ویسے ہی امید رکھیں جسے کیا ہے اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد کیا ہے اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی اگر انسان قبر والے سے خائف ہوتا ہے، ڈرتا ہے، یا کہ امید رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے شرک اکبر میں داخل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، کہ کہا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسے لوگ کی عبادت کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو چیزیں نہ انہیں ضرر پہنچا سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور نہ وہ چیزیں کیا ہیں یا وہ اشخاص انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ مشرکین دیکھیں، مشرکین کیا کہتے ہیں قبر والوں سے متعلق، اموات سے متعلق، یا جنات سے متعلق، یا ایک شجر و حجر سے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو، ان کی نظر و نیاز کیوں کرتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے ہم ان کو اپنے لیے سفارشی بناتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کیا بناتے ہیں؟ سفارشی بناتے ہیں۔ اور آج بھی لوگ جو شرک کی برائی میں ملوث ہیں، لت پت ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیے گا کہ کفریہ عمل ہے، یا آپ کہیں گے کہ کفریہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ہم درگاہ پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی عبادت کریں، بلکہ جا کر کیا ہے ہم ان کے واسطے سے کیا ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنا کیا ہے چاہتے ہیں۔ جو آج کے لوگوں کا گناہ ہے وہی گناہ کیا ہے کفار مکہ کا بھی تھا، وہی کیا ہے اس زمانے کے مشرکین کا بھی تھا، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ خیر، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور شرک اکبر کا حکم کیا ہے۔ شرک اکبر کا حکم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جملہ عبادتوں میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے جائز سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ یخرج من الملہ، یا ایک یخرج آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی اسلام سے کیا ہے نکل جاتا ہے، اور یخلد صاحب فی النار، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، تو یہ شرک کی پہلی قسم، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک کی پہلی قسم کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ شرک کی دوسری قسم کون سی ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کا اگر کوئی مرتکب قرار پاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لا یخرج من الاسلام، کہ اگر کوئی آدمی شرک اصغر کا مرتکب قرار پاتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا،
پہلی قسم میں کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کہتے ہیں لیکن نقصان پھر کیا ہوگا؟ اگر اسلام سے خارج نہیں ہوگا تو شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ لَكِنَّهُ يُنْقَصْ التَّوْحِيد، ایسے آدمی کے توحید میں کیا ہے؟ کمی واجب ہے۔ ایسے آدمی کی توحید میں جو وحدانیت اس کے اندر پائی جانی چاہیے اور جو وحدانیت کے اندر کمال ہونا چاہیے، اس کمال میں کیا ہے؟ کمی واقع ہو جائے گی جی۔ اور کہتے ہیں یہ شرک اصغر جو ہے یہ شرک اکبر کا ذریعہ ہے۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اگر آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، اجتناب نہیں کریں گے تو یہ شرک اصغر آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ شرک اکبر تک پہنچا دے گا۔ کہا وَهُوَ وَصِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، ذہن میں رکھیں اس کی خطرناکی کو کہ شرک اصغر یہ شرک اکبر کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے اور پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں جس طرح شرک اکبر سے بچنا ہے اسی طرح کس سے بچنا ہے؟ شرک اصغر سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ شرک اصغر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ شرک اصغر کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے شرک ظاہر، شرک ظاہر۔ شرک اصغر کی پہلی قسم کیا ہے؟ شرک ظاہر ہے، یعنی ایسا شرک جو کیا ہے؟ عیاں ہو، ظاہر ہو، واضح ہو۔ اور شرک ظاہر کا تعلق کیا ہے؟ الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہے؟ افعال سے بھی ہو سکتا ہے۔ شرک ظاہر کا تعلق الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور افعال سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قولاً بھی اور فعلاً بھی، قولاً بھی اور فعلاً بھی۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں فالالفاظ کالحلف بغیر اللہ، کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام کی قسم نہ کھا کر کیا کرے؟ غیر اللہ کے نام کی قسم کھائے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ بڑی مشہور ہے، روایت حدیث ہے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر ذکر کیا، کہا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جو آدمی غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ آدمی کیا ہے؟ گویا کفر کرتا ہے، یا ایک اس آدمی نے گویا کفر کیا، او اشرکا، یا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شریک کرتا ہے، یا ایک شرک کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرکیہ اعمال میں سے، شرکیہ امور میں سے غیر اللہ کی قسم بھی کھانا ہے۔ گویا اگر آپ کسی اللہ کو چھوڑ کر غیر کی قسم کھاتے ہیں گویا آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ جس تعظیم کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ حق آپ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دے رہے ہیں، فلاں صاحب کو دے رہے ہیں، چلاں صاحب کو دے رہے ہیں، فلاں چیز کو دے رہے ہیں، چلاں چیز کو دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ اگر آدمی قسم کھائے تو صرف کس کی قسم کھائے؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، غیر اللہ کی آدمی کیا ہے؟ قسم کیا ہے؟ نہ کھائے۔ خیر، اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے کتاب التوحید کے اندر بھی اس حدیث کو پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم قال له رجل ما شاء اللہ وشئت، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کیا کہا کہ جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ دیکھیں اس کا بھی تعلق کیا ہے؟ الفاظ سے، اس کا بھی تعلق الفاظ سے ہے۔ اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس آدمی کو روکا، ٹوکا اور کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا آپ نے مجھے یا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کیا کہیں کہ قل ما شاء، جو صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ چاہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جملے سے کہ لولا اللہ و فلاں، کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتے تو ہمارا کام کیا ہے؟ نہ ہوتا۔ اس طرح کے الفاظ سے بھی، اس طرح کے
جملے سے بھی، اس لیے کہ اس کے اندر شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَالصَّوَابُ أَن يَقُولَ لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَا، صحیح جملہ کیسے ہے کہ یہ ایسے کہنا چاہیے کہ لولا اللہ ثم فلاں، کہ اگر اللہ نہ ہوتے اور پھر کیا ہے فلاں آدمی نہ ہوتے تو پھر کیا میرا کام کیا ہے نہ ہوتا۔ یا اسی طرح وما شاء اللہ ثم فلاں، وما شاء اللہ ثم فلاں، کہ جو اللہ چاہے اور پھر کیا ہے فلاں آدمی کیا ہے چاہے۔ یہ تمام جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ کیا ہے الفاظ کی مثالیں ہیں کہ شرک اصغر کا تعلق کبھی الفاظ سے بھی ہوتا ہے، کبھی الفاظ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی یہ مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جب محسوس کیا کہ اس کی شرک کی آمیزش یا ہے کہ کچھ اس کا شائبہ ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس کے اس جملے سے یا کہ اس کے اس لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ کہ افعال کی مثال ہے، افعال کی مثال ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو شرک ہے اور شرک اصغر ہے، اور شرک کیا ہے اصغر ہے فعلاً، کہتے ہیں کہ اما الافعال مثل لبس الحلقۃ والخیط لرفع البلاء، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کیا کرے کسی کڑے کو کیا ہے اپنے ہاتھ میں پہنے۔ آج بہت سارے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو کیا کسی مزار کے نام کا کڑا پہنے ہوئے ہیں، کسی پیر صاحب کے نام کا، کسی خانقاہ کے نام کا یہ کڑا پہنے رہتی۔ یاد رکھیے کہ یہ اعمال کیا ہے شرکیاں ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ ہم داعی بھی ہیں، دعوت کی ذمہ داری ہمارے کاندھے کے اوپر ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمارا کام پڑھنا ہے اور علم حاصل کر لینا ہے اور اپنے حد تک اس کو محدود کر لینا ہے، نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حکمت کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ ایسے لوگوں کو ایسے کاموں سے منع کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لبس الحلقۃ والخیط لرفع البلاء، کہ کوئی آدمی اگر کوئی کڑا پہنتا ہے یا یہ کہ کوئی دھاگا کیا ہے لٹکاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنے ہاتھوں میں کیا ہے دھاگا باندھے ہوئے ہیں، گردن میں کیا ہے دھاگا باندھے ہوئے ہیں، مرد بھی ملیں گے، خواتین بھی ملیں گی، لڑکیاں بھی ملیں گی جو کیا ہے اس طرح دھاگا کیا ہے، اور خاص طور سے کسی قبر والے کے نام کا دھاگا ہوتا ہے، وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں، دھاگا کیا ہے پہنتے ہیں۔ تو یہ تمام امور کیا ہے شرکیاں ہیں۔ کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چاہے کوئی کڑا پہنے یا کہ دھاگا پہنے کہ لرفع البلاء او دفعہ، اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، یا کہ کوئی مصیبت ہمیں لاحق ہی نہ ہو اس مقصد کے خاطر۔ دونوں میں فرق ہے، رفع اور دفع میں فرق ہے، رفع اور دفع میں فرق ہے۔ رفع کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے اس کے بعد کیا ہے اس کو دور کرو، اور دفع کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے کیا ہے اس کو دور کرنے کی کیا کرو آپ کوشش کرو۔ یہ رفع اور دفع میں معمولی کیا ہے فرق ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں افعال کی مثال، کہتے ہیں وَمِثْلُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ خَوْفًا مِنَ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا، بہت سارے لوگ کیا ہے تعویذ کیا ہے لٹکاتے، تعویذ پہنتے، اور یہ مرض جو ہے تعویذ والا مرض یہ بہت ہی عام ہے، بہت ہی عام ہے۔ تقریباً مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی اس مرض میں، اس برائی میں اور اس گناہ میں ملوث ہے، اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے یا کہ نظر بد سے کیا بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، جو ذکر و اذکار وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن کیا ہے جا کر تعویذ خریدیں گے، تعویذ کیا کسی سے کیا ہے بنوائیں گے، پیسے دیں گے اور اس کو کیا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسے امور کیا ہے شرکیاں ہیں۔ کہتے ہیں هذا اذا اعتقد ان هذه اسباب لرفع البلاء ودفعه، اگر کوئی آدمی ایسے امور کو انجام دیتا ہے کس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ان چیزوں سے ہماری تکالیف اور ہماری مصیبتیں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی، کہ یہ اعمال کیا ہے شرک اصغر ہے، یہ کیا ہے شرک اصغر ہے۔ اگر ان امور کو کوئی سبب سمجھے، ان امور کو مثال کے طرح میں نے کہا کوئی تعویذ پہنے، کوئی کیا ہے کڑا پہنے، کوئی کیا ہے دھاگا پہنے، اور ان چیزوں کو کیا سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری تکلیف، ہمارا دکھ اور ہماری بے چینی، ہماری پریشانی اور ہمارا
ہماری بیماری کیا ہے ختم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے اعمال اور ایسے امور کیا ہے شرک اصغر ہے، شرک کیا ہے اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ